6 نمبر تختی ہے مشق حرکات و تنوین، حرکت کی مشق ہوگی اور تنوین کی ہوگی۔ یہ حروف دیے ہوئے ہیں، اب پہلے حروف تھے، اب پورے الفاظ آ گئے ہیں۔ اب تک ہم نے پورے الفاظ نہیں پڑھے تھے، پہلی دفعہ الفاظ آ رہے ہیں۔ یہ ان کو جوڑ کرنا کہتے ہیں، ہجے کرنا اور جوڑ کرنا۔ دیکھیں شروع میں ہے حمزہ، پھر ہے آگے با زبر، پھر ہے دال۔ الگ الگ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم نے اس کو اکٹھے پڑھنا ہے۔ جیسے مثلا یہ دیکھیں، یہ ہے کاف، کاف زبر کا، اتنا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حرف کے اوپر زبر دینا۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، با زبر با، کاف زبر کا، با زبر با، اس کو ملائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کعبہ۔ کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ۔ تو یہ جوڑ کرنے کا طریقہ ہے، کاف زبر کا۔ اب ہم نے نا تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، یعنی ہم نے حروف پڑھ لیے ہیں، اب ہم لفظ پڑھنا سیکھیں گے، پھر ایسا ایسا ہم آگے بڑھتے بڑھتے پھر مشکل چیزیں سیکھیں گے، پھر آیتیں پڑھنا سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ قرآن بھی شروع کریں گے۔ میں نے نیت کی ہے جب ہمارا قرآن کا ختم ہو جائے گا، پھر ہم قرآن کا کوئی ایک آدھ پاؤ، کسی ایک سپارے کا ایک پاؤ پھر ہم اس طرح نکالیں گے، ایک ایک لفظ کا تھوڑا تھوڑا جوڑ کر کر کے، تاکہ آپ قرآن کھول لیا کریں گے، تاکہ آپ کو نورانی قاعدہ سے جو مقصود ہے قرآن پڑھنا ہے اس کی بھی تھوڑی مشق ہو جائے، اور انشاءاللہ یہی سی دورانیہ جو ہمارا 2 مہینے ہیں اسی کے اندر ہی کر لیں گے۔ اب لفظ کی طرف ہم روانہ ہو رہے ہیں، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ۔ آگے نظر آ رہا ہے لکھائی؟ دال 2 زیر دن، دال 2 زیر دن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ۔ دال 2 زیر دن، کعبہ دن، کعبہ دن۔ یہ اس کا جوڑ ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھیں نا دوسرے صفحے پر، صفحہ نمبر 11 پر درمیان میں لکھا ہوا ہے کعبہ دن، صفحہ نمبر 11 میں دوسری لائن میں، صفحہ نمبر 11 میں دوسری لائن کا تیسرا خانہ، کعبہ دن۔ ایسے ہی اب پہلے لفظ پر آ جاتے ہیں، آبادن جو ہے یہ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زیر دن، آبا دن۔ حمزہ زبر آ، الف کے اوپر جب زیر زبر پیش یا جزم آ جائے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جیسے الف ہے تو اس کے اوپر یہ جزم آ جائے، زیر زبر پیش یا جزم آ جائے تو پھر وہ الف نہیں پڑھتے، اس کو عربی زبان میں حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زیر دن، آبا دن۔ اگر اس پر زبر آ جائے تو آبادن۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں، اچھا آبادن ہے تو اس کو جب وقف کر کے پڑھیں گے تو پھر آبادا، کیونکہ کل اس کو عرض کیا تھا جب کسی حرف کے اوپر 2 زبریں آئیں گی، اس پر جب ہم وقف کریں گے، ٹھہر جائیں گے تو اس کو الف پڑھیں گے۔ آبادن ہے، لیکن یہاں اگر وقف کریں گے، قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں ہم رک جائیں گے تو پھر آبادا۔ ایسے آگے حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دن، آحادن۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال 2 پیش دن، آحادن۔ اب دیکھیں نیچے بالکل صفحے کے اینڈ پہ نیچے لکھا ہوا ہے، سبز حروف کو موٹا کریں، باقی تمام رنگوں کے حروف باریک پڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارے اس نورانی قاعدے کے شروع میں کچھ حروف موٹے ہیں، جیسے صاد ہے، خا ہے، غین ہے، قاف ہے۔ تو چلو یہ تو ایک قاری صاحبان کی بات ہوگی، آپ میں سے کوئی اس کو سیکھ لے تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ ذہن میں رہے کہ جو حرف سبز لکھا ہوا ہے، سبز کا مطلب یہ کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ جیسے تیسرا حرف ہے نا آخاذہ، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، یہ موٹا ہے۔ ایسے جو قاف ہوتی ہے،
خلق، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق، یہ موٹے حرف ہیں، یعنی پڑھنے میں لفظ آواز موٹی کرنی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے سرخ نشان پر غنہ کریں، جہاں سرخ نشان ہو وہاں غنہ کرنا ہے۔ تو ہم نے کل پرسوں پڑھا ہے کہ جہاں تنوین ہوتی ہے وہاں غنہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا اسی صفحے میں جو صفحہ ہم نے کھولا ہوا ہے، اسی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں لائن کا پہلا خانہ صحفن، پانچویں لائن صفحہ نمبر 10 خانے والے میں سے پانچویں لائن میں پہلا خانہ صحفن، فا دو زبر فن، اوپر دیکھو سرخ نشان کے 2 زبریں دی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں غنہ کرنا ہے صحفن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں 2 زبروں کے اوپر تو انہوں نے سرخ نشان لگایا کہ غنہ کرنا ہے، آبادن کی دال پر بھی تو 2 زبریں ہیں، یہاں سرخ نشان کیوں نہیں لگایا؟ یہاں بھی تو غنہ ہونا چاہیے، یعنی یہ بھی تو آبادن پڑھنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ہماری یہ مشق کرا رہے ہیں کہ غنہ وہاں ہم کرتے ہیں جب غنے کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف نہ ہو، حمزہ ہا عین خا غین، حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را۔ اب دیکھیں آبادن کے بعد اگلے خانے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ احدن، تو حمزہ آ گیا نا، تو چونکہ آبادن میں، آبادن اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا آبادن احدن اخذ، تنوین پھر غنہ ہونا چاہیے تھا، مگر آبادن کی تنوین پر غنہ نہیں ہے کیونکہ سرخ نشان نہیں ہے۔ غنہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادن کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کے شروع میں پہلا حرف ان 8 حرفوں میں سے ہے کہ جن 8 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف اگر اس تنوین کے بعد آ جائے تو پھر اس تنوین پر غنہ نہیں کرتے، لہذا احدن کے شروع میں چونکہ حمزہ ہے اور حمزہ ان 8 حروف میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ان 8 حروف میں سے ہے، اس لیے آبادن نہیں پڑھیں گے۔ یا اگر احدن نہ ہوتا بلکہ نیچے والا لفظ باخیلہ ہوتا، آبادن اور اگلے خانے میں باخیلہ لکھا ہوتا تو پھر ہم دال کے اوپر غنہ کرتے، پھر ہم پڑھتے آبادن، پھر باخیلہ ہے، تو آبادن پڑھنا ہے، آبادن غنہ نہیں کرنا۔ آگے احدن پڑھنا ہے، احدن یہ نہیں پڑھنا، ویسے پڑھنا ہے احدن، بس احدن۔ غنہ ہوگا تو اس کی آواز ناک میں لے جا کر 1 سیکنڈ کے بقدر اس کو ناک کے اندر رکھیں گے۔ دیکھیں اب میں پڑھ رہا ہوں بغیر غنے کے، احدن کو غنہ نہیں کروں گا، احدن ختم ہوگی میری آواز دال کے اوپر، احدن ختم ہوگی۔ اب میں غنہ کروں گا تو یہ دن کی جو پیش والی آواز ہے یہ میرے ناک سے نکلے گی اور 1 سیکنڈ تک نکلتی رہے گی، احدن احدن، یہ غنہ ہے۔ اور اب احدن یہ غنہ نہیں، احدن، احدن کی دال کے اوپر 2 پیش ہیں جس کو تنوین کہتے ہیں، لہٰذا یہاں پر غنہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں بھی 2 زبر 2 پیش 2 زیر آ جائیں وہاں غنہ ہوتا ہے، مگر یہاں غنہ نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ آگے اخذ لکھا ہوا ہے اور اخذ کا پہلا حرف حمزہ ہے، اور حمزہ 8 حروف میں سے ہے کہ جب یہ حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے احدن، آگے اخذ، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخذ۔ یہ جوڑ اس لیے سیکھتے ہیں کہ جس کو بالکل قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ جب کسی قرآن کے لفظ کو پڑھنے لگے، اگر وہ الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے تو وہ اس طریقے سے جوڑ کر لے جیسے میں ابھی جوڑ کر رہا ہوں، یعنی قرآن میں کوئی لفظ آ گیا اس کو نہیں پڑھنا آ رہا، جیسے اسی اخذا کے نیچے 12 راتیں لکھا ہوا ہے، مثلا کسی آدمی سے 12 را پڑھنا نہیں آ رہا تو اس کا آسان سا طریقہ یہ کہ یوں پڑھے، با زبر با، را زبر را، 12، پھر آگے را زبر را، 12 را، تا 2 زیر 3، 12 را 3، تو اس طریقے سے اس کو لفظ پڑھنا آ جائے گا۔ پھر میں پڑھتا ہوں 12 را 3 کو، یعنی ایک آدمی کو قرآن کے اندر 12 را 3 کا لفظ آ گیا اور اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ پھر وہ ایسے ہی جوڑ کرے گا، ہر حرف کو الگ الگ پہلے پڑھے گا، جوڑ کے پڑھے گا تو پھر ادا ہو جائے گا۔ مثلا یوں پڑھے گا، با زبر با، را زبر را، 12،
پھر ایک اور را ہے را زبر را بارہ را تا دو زیر تین بارہ را تین، اب اس کو پڑھنا آ گیا لفظ۔ تو اس طریقے سے وہ قرآن کے مشکل الفاظ جو اس سے نہیں پڑھنے آ رہے اس کو پڑھنے آ جائیں گے۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 11 کے اوپر تختی نمبر 7 سے اوپر آخری کھانا ہمازتن ملے، صفحہ نمبر 11 میں تختی نمبر 7 یہاں لکھا ہوا، اس سے اوپر لکھا ہوا ہے بالکل اوپر ہمازتن۔ ایک آدمی کو یہ ہمازتن پڑھنا نہیں آ رہا، بھی میں اس کو کیسے پڑھوں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ اس کا جوڑ کرے، یعنی یوں کہے ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما، ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما، زا زبر زا ہوما زا، تا دو زیر تین ہوما زا تین ہوما زا تین، اب اس کو پڑھنا آ گیا ہے۔ تو جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس لفظ کے اندر وہ اٹک جائے وہاں وہ ان لفظوں کو اس طرح جوڑ کر لیا کرے، جب جوڑ کر لے گا تو پھر اس کو پڑھنا آ جائے گا۔ تو پھر پچھلے صفحے پر میں آ رہا ہوں، آبادن احد، ہمارے 2 منٹ رہتے ہیں تو اس میں جتنے خانے ہوتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں، باقی کل کر لیں گے۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا آخا، ذال زبر زا آخذا، حمزہ زبر آ، ذال زیر دی آذی، نون زبر نا آذی نا۔ اچھا اس کو آدھی نہ پڑھنا ہے، آدھی نہ نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا حمزہ زبر آ ذال زیر زی اور نون زبر نا، آدھی نا، یہ غلط ہے، آدھی نا نہیں ہے، نون زبر نا بس، آدھی نا تب پڑھیں گے جب نون الف نا ہوگا، پھر پڑھیں گے آدھی نا۔ حمزہ زبر آ میم زبر ما آما، را زبر را آما را، آگے حمزہ زبر آ نون زبر نا، اس کو اصول کے لحاظ سے تو پڑھنا چاہیے آنا، کیونکہ الف آ گئی ہے نا، لیکن یہ وہ واحد لفظ ہے قرآن میں ہر جگہ آتا ہے جس کا اردو میں ترجمہ میں بنتا ہے، میں کو عربی میں آنا کہتے ہیں، اس کو لکھتے انا ہے اور پڑھتے آنا ہے، یہ صرف یہی استعمال ہوتا ہے اسی ایک لفظ میں بس، باقی جہاں بھی نون الف زبر ہوگا تو نا ہوگا، جیم کے اوپر زبر اور آگے الف ہوگا تو وہ جا ہوگا، را کے اوپر زبر اور آگے الف ہوگا تو وہ را ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے ہم اس کو۔ ایسے ہی سین زبر اور آگے الف، سین الف سا لکھا ہوا ہے اور اوپر زبر دی ہو تو اس کو ہم سا پڑھیں گے، سوائے اس لفظ کے آنا، بس جہاں آنا لکھا ہوگا حمزہ زبر اور نون الف زبر لکھا ہوا ہے، اس کو آنا پڑھنا ہے، اس کو لکھا پڑھا نون، یعنی یہ وہ نون ہے کہ جس نون کے آگے الف پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف اسی ایک لفظ کے لیے یہ قاعدہ ہے، باقی جہاں بھی کسی حرف پر زبر آئے گا اور آگے اس کے الف ہوگا تو اس کو الف کو پڑھیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے قاعدہ ہے۔ یہ دیکھیں سین اوپر زبر اور آگے الف ہے، اس کو سین زبر الف جو ہے نا یہ سا پڑھنا ہے، سین الف زبر سا نہیں پڑھنا، سا کھینچ کر کوئی بھی لفظ ہو، جیم زبر ہے اور آگے الف ہے، اس کو جا پڑھنا ہے، ہر جگہ ایسے ہوگا۔ نون الف نا کس جگہ یوں لکھا ہوا ہے آدھی نا، یہ نون الف زبر، اس کو بھی آدھی نا پڑھنا ہے، سوائے ایک لفظ کے، یہ لفظ یہ گول دائرے میں لکھ رہا ہوں، یہ انا، صرف اس ایک لفظ کو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے بس، باقی جہاں بھی زبر اور آگے الف اس کو الف کو کھینچ کر پڑھنا ہے، باقی انشاءاللہ کل